ایز اے نیشن پاکستان نے اسٹیبلش کیا کہ ہم پرامن بھی ہیں اور ہم دنیا کو ہوسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ چین نے بھی تسلیم کیا کہ کشمیر ایک تاریخ کا چھوڑا ہوا ادھورا چیپٹر ہے۔ افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں، اس کو بھی اس سٹیٹمنٹ میں ایڈریس کیا گیا۔ جے شنکر نے جو بات کی ایک انڈیا کا پرسپیکٹیو رہا ہے ماضی میں، اور اس کو ابھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ایک چیز تو مولانا صاحب نے خود کلیئر کر دی رات کو، جو عدلیہ کے بارے میں معاملات تھے اس آئینی ترمیم میں، اس پر ہمارا اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ عدلیہ کے بارے میں معاملات پر اتفاق رائے قائم کر لیا تو باقی رہ کیا گیا پھر۔ SCO کی کامیاب انعقاد پر پاکستان کو بھارت سمیت بہت ساری پوری دنیا سے بہت پذیرائی ملی ہے اور بہت سراہا گیا ہے۔ حکومت اس کی کامیابی کو کس طرح پورٹرے کر رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں ہمارا کیا امیج لے کر جا رہی ہے یہ کانفرنس؟ جی تھینک یو ویری مچ، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ اگر دنیا کے 8 وزیر اعظم پاکستان میں ہوں، پھر 2 وزیر خارجہ ہوں پاکستان میں، ایران کے وزیر ہوں، تو بذات خود یہ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہے، اور یہ ایک ایسی تنظیم کی گیدرنگ ہے جس کی آبادی دنیا کی 40% سے زیادہ ہے، جس کی GDP یعنی اکانومی دنیا کی 32% سے زیادہ GDP ہے، اور پھر اس میں پاکستان، بھارت، چین، روس جیسے 4 ایٹمی ممالک کے وزیر اعظم یا وزیر خارجہ بیٹھے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین ہیں، جن میں سے 2 یہاں بیٹھے ہوں، یعنی ان کے وزیر اعظم روس اور چین کے ہوں، تو بذات خود یہ ایک بہت بڑا میسج ہے دنیا کے لیے۔ سیکنڈلی، پاکستان کا جو پرسپیکٹیو ہے یہ اجلاس منعقد کرنے کے بعد، کہ پاکستان نے 2-3 چیزیں بالکل کلیریفائی کر دی ہیں۔ نمبر 1 کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، جتنے مرضی سربراہان آ جائیں، وہ انڈیویجول آئیں یا ایک گروپ کی شکل میں آئیں۔ انڈیویجول مین جیسے 14 تاریخ کو چین کے وزیر اعظم سب سے پہلے آ گئے تھے، 2 دن انہوں نے 2 طرفہ دورہ کیا، یا پھر کل شنگھائی تعاون تنظیم کے حکومتی سربراہان کے اجلاس میں سارے مندوبین شامل تھے۔ تو پاکستان میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک بڑا ایونٹ، میگا ایونٹ آرگنائز کر سکتا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہر ادارے نے، ہر ڈپارٹمنٹ نے، ہر سیکشن آف سوسائٹی نے یا سیکشن آف جو گورنمنٹ ہے اس نے بھرپور طریقے سے اپنا کام کیا۔ سیکیورٹی کے معاملات، سیکیورٹی اداروں نے بڑے اچھے، اسلام آباد پولیس ہو، لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوں، یا آرٹیکل 245 کے تحت فورس ڈپلائڈ تھی، ایک تھریڈ بیئر جو سیکیورٹی کوارڈینیشن تھی وہ تھی اپنی جگہ پہ۔ اسی طرح سے میڈیا، جو فورن میڈیا آیا، یعنی روس کی طرف سے کوئی 60-70 جرنلسٹ تھے، بھارت کے جرنلسٹ بڑے عرصے بعد آئے تھے، تو میڈیا سینٹر جو بنایا گیا پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں، ایک ایکسلنٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں پر سہولیات فراہم کی گئی۔ فارن آفس کے لوگ، فارن منسٹری کے لوگ کوئی 1 مہینہ پہلے شاید ہی کوئی پراپر وقت پہ آیا ہو، پراپر وقت پہ گیا ہو، ورنہ ہر کوئی ہمیں مصروف نظر آیا۔ تو ایز اے نیشن پاکستان نے اسٹیبلش کیا کہ ہم پرامن بھی ہیں اور ہم دنیا کو ہوسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ شوکت پراچا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت جو ہے اس نے، جے شنکر نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کی بات کی، اور دبے لفظوں میں کچھ اور بھی کہا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی دوسرے ملک کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، دوسرے ملک میں دہشت گردی کو، الگ ریاستوں کی بات کی۔ تو وہ کیا کینیڈا اور خالصتان کا حوالہ دے رہے تھے؟ دیکھیں، جو SCO ہے جب یہ بنی تھی اور جیسے ایکسپینڈ ہوئی، جہاں کنیکٹیوٹی اور معاشی تعاون جو ہے وہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے، اسی طرح سے ٹیررزم کا خاتمہ بھی اس کا کمپوننٹ ہے۔ ریٹس ایک اس کا ادارہ ہے، ریجنل اینٹی ٹیرر سٹرکچر، اس کے ڈائریکٹر بھی آئے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اٹ مینز کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا جتنا ایجنڈا ہے یا جو اس کے پروگرامز ہیں یا میکنزم ہیں، اس میں ٹیررزم کا خاتمہ سب سے اہم جو ایلیمنٹس ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور پاکستان جیسا ملک جو اب بھی دہشت گردی کا شکار ہو، یہ افغانستان میں ٹیرر گروپس ہیں، پناہ گاہیں ہیں، وہ آتے ہیں، وہ پاکستانیوں کو نشانہ بناتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، دیٹ مینز کہ ٹیررزم کا شکار پاکستان خود ہے۔
جے شنکر نے جو بات کی ایک انڈیا کا پرسپیکٹیو رہا ہے ماضی میں اور اس کو ابھی انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن جو اعلامیہ آیا، اعلامیے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کہتا رہا، صرف ایس سی او کے اعلامیے میں نہیں ہے بلکہ جو چائنا کے ساتھ ہمارا دو طرفہ اعلامیہ آیا پرسوں رات، اس میں بھی پاکستان کا پرسپیکٹیو کشمیر پہ فار ایگزامپل کہ کشمیر، چین نے بھی تسلیم کیا کہ کشمیر ایک تاریخ کا چھوڑا ہوا ادھورا چیپٹر ہے، ادھورا یہ تاریخ میں ادھورا یہ ایک عمل ہے۔ تو جو افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں اس کو بھی اس سٹیٹمنٹ میں ایڈریس کیا گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر 10-15 سال کسی ایک ملک کا اپنا نیریٹو رہا اور ایک ملاقات میں وہ ختم ہو جائے، ہم اپنا نیریٹو دے رہے ہیں، دوسرے ملک اپنا نیریٹو دے رہے ہیں۔ بالکل شوکت صاحب، اب بات کر لیتے ہیں کچھ آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ تو حکومت نے آئینی ترمیم کے حوالے سے آج دونوں ایوانوں کا اہم اجلاس طلب کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا کر پائے گی، جنریٹ ہو سکے گا، ایک پوائنٹ پہ یہ لوگ آ سکیں گے کیا؟ دیکھیں، لاہور میں گزشتہ رات جو ملاقات ہوئی، یقینی طور پر ایک تو ان پرانی ملاقاتوں کا تسلسل تھا۔ پرانی ملاقاتیں مین کہ پہلے آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے پاس، پھر میاں شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے تھے، پھر وہ 14-15 سپٹمبر کی جو راتیں تھیں دو، اس میں بھی پوری حکومت بلاول بھٹو زرداری یا دیگر جاتے رہے مولانا کے پاس۔ پھر پرسوں مولانا صاحب کراچی گئے ملنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری سے، پھر کل صدر آصف زرداری، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری اور ان کے اپنے جو پارٹی قائدین ہیں، دیگر ساتھی ہیں ہر جماعت کے، وہ اکٹھے تھے۔ ایک چیز تو مولانا صاحب نے خود کلیئر کر دی رات کو، اور انہوں نے کہا کہ جو عدلیہ کے بارے میں معاملات تھے اس آئینی ترمیم میں، اس پر ہمارا اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ یہ ترمیم تو ہے ہی عدلیہ کے حوالے سے، عدالتی نظام میں اصلاحات کے حوالے سے، تو اگر آپ نے عدلیہ کے بارے میں معاملات پر اتفاق رائے قائم کر لیا تو باقی رہ کیا گیا؟ پھر باقی تو ایک جو سیاسی میسیجنگ ہوتی ہے۔ مثلا آج مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے، ملیں گے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، پی ٹی آئی والوں سے وہ آج ملیں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے آج اجلاس ہیں یہاں پر، اگر تو براڈر کانٹیکس میں حکومت اور مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے مابین بات چیت رات کو اتفاق رائے واقعی ہو گیا ہے، تو پھر آج ہو سکتا ہے سینٹ میں پیش کر دیا جائے۔ بظاہر قومی اسمبلی اور سینٹ کے آج جو ایجنڈا سامنے آئے ہیں ان میں اس طرح کی کوئی موشن نہیں لکھی ہوئی جس کے تحت سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں یہ آئینی مسودہ پیش کیا جا سکے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 239 اور اس کی کلاز 1 کے مطابق کوئی بھی ترمیم کا بل یا وہ قومی اسمبلی میں پیش ہو سکتا ہے یا پھر وہ سینٹ میں پیش ہو سکتا ہے، لہذا قطعاً نہیں ہے کہ پہلے کس ایوان میں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شوکت براچا صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ جو تینوں جماعتیں ہیں یہ مختلف ڈائریکشنز میں ہیں۔ جے یو آئی کہتی ہے کہ آپ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کے 5 سینئر ججز پر مشتمل آئینی عدالت بنا دیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے آئینی عدالت ضرور بنائیں، لیکن جو 3 سال عمر بڑھانی ہے وہ نہ بڑھائی جائے ججز کی، جبکہ نون لیگ اس بات کی حامی ہے کہ 3 سال تک کی جو مدت ملازمت ہے وہ بڑھائی جائے۔ تو سر کیا اس کی صورت نکل سکتی ہے؟ جو بھی کل رات عشائیے پہ ملاقات ہوئی ہوگی تو آگے چل کر کیا پکچر کلیئر ہوگی اور کس طرح کی معاملات پر، کس نقطے پر اتفاق رائے پیدا ہوا ہوگا تینوں جماعتوں کے مابین؟ دیکھیں، حتمی طور پر تو ابھی کچھ نہیں بتایا گیا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملیں گے، اور کل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے، میں ان کو کوٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے بھی اس آئینی ترامیم میں یہ تو نہیں کہا کہ ہماری طرف سے وہ شامل کی گئی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں جو ناپسندیدہ تھیں وہ نکلوائی گئی ہیں مولانا فضل الرحمان کے نزدیک۔ اب یہ جو رات کو اتفاق رائے ہوا، اگین آل کوٹ مولانا فضل الرحمان، کہ آئینی ترمیم میں عدالتی معاملات پر ہمارا اتفاق رائے ہوا ہے،
पहले यही इत्तफाक रहा कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मौलाना का हुआ परसों। उन्होंने खुद भी कहा था कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई मुत्तफिक हो गए हैं। रात को वही इत्तफाक राय नून लीग के साथ हो गया लाहौर में, और नून लीग हुक्मरान जमात है। आज मौलाना साहब वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे पीटीआई के साथ। फिर देखते हैं कि पीटीआई अगर जैसे बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि बहुत सारे जो चीज़ें गैर पसंदीदा थी पहले ड्राफ्ट में, जिसको मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि हमने पहला ड्राफ्ट मुस्तरद कर दिया था, अगर वाकई वो चीज़ें निकल जाती हैं तो पीटीआई आके ऐवान में तो नहीं बैठेगी जो आप कह रहे हैं कि इत्तफाक राय सब में हो जाएगा, लेकिन कम से कम फिर पीटीआई भी कह सकती है कि देखें हमने लड़ाई लड़ी, फला चीज़ हमने आईनी तरमीम से निकलवा दी, इस हद तक वो कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि जब भी कोई नई तरमीम आती है, इस पर तो हम काफ़ी आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं, जब भी कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो, कोई तरमीम आए, कोई भी इस तरह का नया प्रोसीजर स्टार्ट होता है स्टेट के अंदर, तो कोशिश यही होती है कि अवाम के लिए फ़ायदेमंद हो, उसके लिए बेहतरी हो। तो समझते हैं कि आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो इससे पाकिस्तान के अवाम को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ये सवाल बड़ा अजीब सा मैं सुनता हूँ, देखता भी हूँ कि जी आईनी तरमीम में अवाम का क्या फ़ायदा है। 1973 का आइन बनाया गया, फिर कोई कह दे कि अवाम का क्या फ़ायदा है। कोई कह दे 18वीं तरमीम पास हुई तो अवाम का तरमीम का मकसद चीनी, घी, डालडा इसकी कीमतें मुकर्रर करना या कम करवाना नहीं होता। ठीक। तरमीम का मकसद होता है कि आपका एक ऐसा निज़ाम आए। आइन बनाने का मकसद होता है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं कि अवाम का और हुक्मरानों का आपस में क्या ताल्लुक है। 73 के आइन में अवाम को हाकमियत का हक अल्लाह के बाद दिया गया है कि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अपने मामलात चलाएंगे, और इसी वजह से हम कहते हैं कि पार्लिमान सुप्रीम है। पार्लिमान को कानून बनाने का हक हासिल है, अख्तियार हासिल है, आइन में तरमीम करने का अख्तियार हासिल है, क्योंकि पार्लिमान अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है। जो अवाम की एस्पिरेशंस होती हैं वहाँ ऐवानों में आकर वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। मसलन MKM का बड़ा मुतालबा है कि 148 को पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी उसके हक में फैसला दे चुकी है, जो कि लोअर लेवल पर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं यानी लोकल बॉडी सिस्टम है उनको एम्पावर करता है। अगर एम्पावरमेंट आती है, ये आर्टिकल पर अमल दरामद होता है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस फैसले पर अमल दरामद होता है जो लोकल बॉडीज़ के पास है, तो क्या वो लोगों की आवाम की एम्पावरमेंट नहीं होगी, आवाम का फ़ायदा नहीं होगा? देखिए, एक निज़ाम में अगर एक मुंतखब ऐवान एम्पावर होता है, ये तो नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह दिया कि 3 सेकंड आप खड़े होने तक आपको सज़ा, आप कन्विक्ट हैं तो आप घर चले जाएं। वो मुंतखब नुमाइंदा अवाम ने मुंतखब किया, कौमी असम्बली अरकान ने उसको इलेक्ट किया,